یہ طواف و حج کا ہنگامہ ہے، 30-40 لاکھ آدمی آ جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں. اس اقبال کے زمانے میں تو شاید ابھی 2-3 لاکھ ہی ہوتے ہیں، واللہ عالم. بہرحال لیکن یہ کہ مومن کی تیغ تو بے نیاب جو ہے رہ گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. لہذا کوئی ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں گھبرا رہے ہیں آپ؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید؟ ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام. یہ جو آپ نے مجلس بلائی ہے اور آپ نے اتنا عمدہ انوگرل ایڈریس بھی عطا کیا ہے ہمیں، یہ کس کی طرف سے کوئی نا امیدی کسی بات آپ پر آ گئی ہے؟ نومیدی یا سنگیزی کوئی ہے آپ کے اندر پیدا ہو رہی ہے؟ وہ کون سا سبب ہے؟ کس کی نومیدی پہ حجت ہے یہ فرمان جدید ہے جہاد اس دور میں مرد مسلمان پر حرام؟ دوسرا بشیر بولتا ہے خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر. یہ پہلے مشیر کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے تم واقف نہیں ہو دنیا میں جو نئے نئے فتنے اٹھ گئے ہیں، ابلیسیت کو چیلنج کرنے کے لیے بڑی چیزیں آ گئی ہیں. اب یہ سلطانی جمہور کا زمانہ آ رہا ہے. ہم نے تو ملوکیت بنائی تھی، بادشاہت بنائی تھی، امپیریلزم بنائی تھی. یہ کیا ہوا ہے؟ یہ بادشاہت ختم ہو رہی ہے. یہ فرینچ ریولوشن آ چکا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ سلطانی جمہور خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر، تو جہاں کے سارا فتنوں سے نہیں ہے باخبر. اس کے جواب میں پہلا مشیر جو کچھ کہہ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ماسٹر پیس ہے اس نظم کا حصہ. میں ہوں باخبر، میں جانتا ہوں، مجھے بے خبر نہ سمجھو. مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے، میں یہ پوری دنیا کو میں نے دیکھا بھالا ہے، سمجھا ہے، سمجھایا ہے. وہ مجھے بتاتی ہے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. یہ تو ملوکیت کا ایک پردہ ہے. یہ جمہور کی حاکمیت وہی گند ہے، وہی شرک ہے، وہی کفر ہے، وہی خباثت ہے، وہی غلاظت ہے جو ایک فرد کی حاکمیت. کیا فرق پڑا؟ Why do you fear؟ ہمیں کون چیلنج کر رہا ہے اس میں؟ کسی نے خدا کی بات کی ہے؟ مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ تو ہم نے خود بادشاہت کو یہ جمہوری لبادہ اڑا دیا ہے. اس لیے کہ اب انسان ذرا خود شناس ہو گیا ہے، کچھ اپنی حیثیت بھی سمجھنے لگا ہے، سیلف امپورٹنس، سیلف کانشسنس، خود نگر، اپنے حقوق کی بھی نگرانی چاہتا ہے. میں بھی کچھ ہوں، صرف بات صحیح تو نہیں ہے. اچھا بھائی لڑو، ایک لبادہ اڑا دو، سب کے سروں کے اوپر وہ گندگی تھوڑی تھوڑی بانٹ کے رکھ دو. اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے علامہ اقبال کا یہ ویژن بہت گہرا ہے اور بہت عمدہ ہے. ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، کہ از خاکش بروید آرزو، یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ است. دنیا میں جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی نور نظر آئے گا، کوئی خیر، کوئی بھلائی کی بات جس سے کوئی آرزو جو ہے، وہ جو کہا تھا کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، وہ آرزو امنگ پیدا ہو انسان کے اندر، یا تو نور مصطفیٰ کا ظہور ہو رہا ہے. یہ وہی روشنی ہے جو مصطفیٰ نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ابھی انسان اسی نور مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہا ہے. یہ جو ڈائلیکٹیکل پروسیس چل رہا ہے دنیا میں، یہ کشاں کشاں جا رہا ہے اسی نظام کی طرف جو محمد نے دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات تو بعد میں بھی آئے گی ذرا. اس وقت یہ ہے کہ یہ خود شناسی اور خود نگری یہ محمد کی ادا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ خلیفہ راشد نمبر 2 ہیں حضرت عمر فاروق، جن کا تاریخی جملہ ہے. ایک صوبے کے گورنر نے غالباً ایران کے گورنر نے حضرت سعد بن ابی وقاص تھے غالباً، انہوں نے اپنے مکان کے باہر ڈیوڑی بنا دی اور ایک پہرے دار کھڑا کر دیا. اب یہ تو نہیں کہ ہر وقت کوئی آئے اور ملنے کے لیے تیار ہو، آخر گورنر ہے، اس کا بھی کوئی پرائیویسی ہوتی ہے، ٹائم ہے. پرچہ نویس ہوتے تھے، انہوں نے خبر بھیج دی حضرت عمر کو کہ سعد نے یہ کام کیا ہے. آپ نے خط دے کر ویلچی کو بھیجا اور کہا پہلے جا کر اس ڈیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر میرا یہ خط دینا. اور خط میں کیا لکھ
انسانوں کو ان کی ماں نے آزاد جنا تھا، تم کون ہوتے انہیں اپنا غلام بنانے کے لیے؟ Who are you؟ تم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا۔ یہ حریت جس کا لوہا مانا ہے ایچ جی ویلز نے، انہوں نے کوٹ کیا ہے، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی۔ کسی عرب کو کسی عجمی پر فضیلت نہیں، کسی عجمی کو کسی عرب پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر نہیں، سوائے تقوی کے۔ یہ کوٹ کر کے کہتا ہے although the sermons of human fraternity, freedom and equality were said before also, and we find a lot of such sermons in Jesus of Nazareth, but it must be admitted that it was Muhammad sallallahu alaihi wasallam who for the first time in history established a society based on these principles۔ یہ ہے حریت۔ تو کہتے ہیں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ یہ خود شناسی اور خود نگری محمد کی عطا کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کاروبار شہریاری کی حقیقت اور ہے، یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر۔ یہ بادشاہ ہو ایک بیٹھا ہوا، اس کی کوئی جو ہے میر ہو سلطان ہو، نہیں۔ کاروبار شہریاری جو ہے حکومت اور ملوکیت کی اس اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگلے شعر میں بیان ہو رہی ہے۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، مجلس ملت کانگریس، نیشنل کانگریس، پرویز کا دربار شہنشاہ کا دربار، وہ جمہوریت اور یہ ملوکیت۔ مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر۔ بادشاہ تو وہ ہوتا ہے جو غیر کی کھیتیوں کے اوپر ڈال کر وہاں سے کھینچ لینا چاہتا ہو، وہاں ان کو لوٹنا چاہتا ہے، وہ بادشاہ۔ وہ بادشاہ جو ہے کبھی فرعون تھا اور کبھی نمرود تھا اور کبھی اور تھے، نماردہ تھے اور تھے، لیکن یہ کہ اب یہ ہے کہ وہ امپیریلزم کی شکل میں آیا ہے۔ پورا ایشیا کالونائز ہوا تھا اور اب تو پوری دنیا کو وہ اپنے ورلڈ بینک، آئی ایم ایف، گلوبلائزیشن، ٹرپس، ان کے شکنجے میں کس لینا چاہتے ہیں۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر۔ یہ مغرب کا جمہوری نظام کیا ہے؟ بڑا روشن ہے بہت۔ ہم بھی بڑے متاثر ہوتے ہیں، دیکھیں کتنا بڑا ملک ہے، صدارت کا انتخاب ہوا ہے، کس سموتھلی وہ پچھلا ہٹ گیا دوسرا آ گیا، کوئی خون ریزی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں، کچھ نہیں۔ ہماری طرح تو نہیں ہوتا، بلکہ شکست کھانے والا فوراً جا کے مبارکباد دے دیتا ہے، بجائے اس کے کہا دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، وہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ تو اب اس سے ہم متاثر تو ہوتے ہیں، لیکن سوال تو یہ ہے کہ یہ سارا نظام کیا ہے؟ یہ دنیا کو نچوڑنے کا جو نظام بنایا جا رہا ہے، اس گلوبلائزیشن کے اندر جو خباثتیں ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اہل یورپ جانتے ہیں، اہل امریکہ جانتے ہیں۔ سیاٹل میں ہنگامے وہاں ہوئے تھے، گلوبلائزیشن کی کانفرنسز جو ہوئی ہیں، ڈیووس میں ہنگامہ یورپ میں ہوا ہے، پھر واشنگٹن میں ہوا ہے۔ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کیا ہو رہا، ہماری قسمتوں کے سودے ہوتے ہیں، ہماری حکومتیں جو بھی ہیں وہ جو دستخط کر کے آ جاتی ہیں، اللہ خیر صلی اللہ۔ ایک اور جگہ اس جمہوریت کے بارے میں اقبال جو کہتا ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام، جس کے پردوں میں نہیں غیرز نوائے قیصری، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب۔ پائے کوب پاؤں مارنا، جیسے کہ کوئی ڈانسر جو ہے وہ اپنے پاؤں زمین کے اوپر مارتی ہے یا مارتا ہے۔ دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کوب، تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پری؟ کیا بتاؤں کیا ہے؟ اچھا، لیکن اب تیسرا مشیر بولتا ہے، روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے؟ اگر یہ ملوکیت رہے باقی کسی نہ کسی شکل میں، روح سلطانی باقی رہے تو پھر ہمیں کوئی حرج نہیں، امپیریلزم موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہیومن ساورنٹی موجود رہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ روح سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے؟ مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب، وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارت کتاب۔ اب یہ کس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے؟ کارل مارکس کی طرف۔
یہودی، جرمنی کا رہنے والا، 1818 میں پیدا ہوا ہے. اس کے دماغ میں وہ سب کمیونزم سوشلزم کے جو خیالات تھے ان کے بنا پر جرمنی والوں نے نکال دیا جلا وطن. فرانس میں جا کر ڈیرا لگایا، وہاں بیٹھ گیا، وہاں سے بھی نکالا گیا. انگلینڈ گیا، انگلینڈ جیسے سب کو بگڑے تگڑوں کو سب کو پناہ دیتا ہے. وہاں وہ داس کیپیٹال کی تکمیل ہوئی ہے، جس کی بنیاد پر پھر یہ کہ انقلاب آیا، بولشوک ریولوشن رشیا کے اندر. وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک نیا انقلاب آ رہا ہے، یہ سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی، نظام بدل جائے گا. ہم نے جو بھی شیطنت کے پنجے جس طرح کا شکل میں گاڑے ہیں ان میں سے ایک بڑا پنجہ وہ بھی ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. داس کیپیٹال ایک کتاب تو اس کے اندر ہے. واقعتاً اس کتاب میں بہت تاثیر تھی، اس میں کوئی شک نہیں. اس کتاب نے ذہنوں کو مسخر کیا ہے، کیپچر کیا ہے، موٹیویٹ کیا ہے. نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز، مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا طبیعت کا فساد، توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ تو دنیا زیر و زبر ہو رہی ہے. یہ آقا اور یہ جو بندے تھے جن کو تقدیر کا سبق ہم نے سکھا رکھا تھا، جن کو وہ بھی جو اپنے حالات کے اندر جو تھے وہ مست تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، فساد برپا کر دیا ہے، آقاؤں کے خیموں کی تنابیں توڑ رہے ہیں. اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لیے، ابلیسیت کے لیے. اب ایک چوتھے بشیر صاحب آتے ہیں درمیان میں. توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. رومت الکبریٰ، روم، دی گریٹ روم، دی گریٹ رومن امپائر، اور خاص طور پہ سیزر کا زمانہ. سیزر کے زمانے میں حضرت مسیح پیدا ہوئے ہیں، اور اسی کا اپوائنٹڈ گورنر پائلیٹس پونٹس جو ہے اس کے ہاتھوں ان کے خیال کے مطابق ان کو سولی دی گئی ہے. تو سیزر کا جو ایک خواب تھا، اس نے جو ایک بڑی سلطنت، بڑی مملکت، ایشیا، افریقہ اور یورپ کو اپنے ایک پنجے کے اندر لانے کا خواب دیکھا تھا، وہ ختم ہو گیا تھا. پھر مسلمان آ گئے، گریٹ آٹومان امپائر قائم ہو گئی تقریباً انہی تمام علاقوں پر جن پر یہ رومن امپائر تھی تقریباً. لیکن اب پھر ہم نے آل سیزر، سیزر ہی کے خاندان سے، نسل سے ایک شخص کو پھر وہ ایک خواب دکھا دیا ہے. اور وہ شخص کون ہے؟ مسولینی. یہ 1883 میں پیدا ہوا تھا اور ایک غریب لوہار کا بیٹا تھا، لیکن اس کے اندر ایک زوم تھا کہ رومی بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے، اونچی نسل ہے، اعلیٰ نسل ہے، ان کا حق ہے حکومت کرنا. یہی چیز بعد میں ہٹلر کے ذریعے سے جرمنی میں آئی ہے. لیکن ابھی جب تک یہ نظم لکھی گئی ہے 1936 میں، اس وقت تک ابھی وہ منظر عام پر نہیں آیا تھا. لیکن سبق ایک تھا، فاشزم، چاہے وہ مسولینی کا ہو اور چاہے وہ نازیزم ہے جرمنی کا. ایک قوم، ایک نسل، لہذا ایک بڑی عظیم مملکت بنانے کا اس نے خواب دیکھا. شمالی افریقہ کے کئی ممالک فتح کر لیے. اس پہ بڑے بڑے اعتراض کیے یورپ والوں نے بھی، وہ تو میں بعد میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن یہ ہے کہ یہ چوتھے مشیر نے کہا کہ ہم نے توڑ پیدا کر دیا ہے، کمیونزم کا راستہ روکنے کے لیے یہ فاشزم آ گیا ہے، تم گھبراؤ نہیں. توڑ اس کا رومت الکبریٰ کے ایوانوں میں دیکھ، آل سیزر کو دکھایا ہم نے پھر سیزر کا خواب. کون بحر روم کی موجوں سے ہے لپٹا ہوا، گاہ بالت چوں سنوبر گاہ نالت چوں رباب. یہ کون ہے جو بحر روم کی موجوں سے لپٹا ہوا؟ بہت بڑا اس نے بحری بیڑا بنایا تھا. شمالی افریقہ کو فتح کرنے کے لیے بحری بیڑے کی ضرورت تھی. اٹلی، آخر اسی نے فتح کیا تھا لیبیا کو. پھر وہ حبشہ کی طرف آیا، ایریٹریا کی طرف آیا، بڑھ رہا تھا. اس پر جب اعتراض ہو رہا تھا، اگرچہ اس کو تو قتل کر دیا اسی کے جو لوگ تھے اس کی پارٹی کے 1945 میں، لیکن بہرحال وہ ایک فلسفہ دے گیا تھا. اقبال کی ایک اور نظم ہے، وہ میں تیزی سے آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں.
جب ویسٹ میں بہت تنقید ہوئی مسولینی پر تو جواب میں وہ کہتے ہیں، علامہ اقبال کہتے ہیں مسولینی کی زبان سے، یا مسولینی کہتا ہے علامہ اقبال کی زبان سے، کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج۔ یہ معصوم بیٹھے ہوئے انگریز اور یہ فرانسیسی، یہ بڑے معصوم قوم ہے، یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے مسولینی، یہ کیا جو ہے خوریزی کر رہا ہے؟ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ بے محل بگڑا ہے معصومان یورپ کا مزاج ہے، میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے۔ کیوں؟ چھاج پھٹکتا ہے، چھلنی جو ہے اس کے اندر سے وہ چیز کو نکلتی ہے۔ میں پھٹکتا ہوں تو چھلنی کو برا لگتا ہے، کیوں؟ ہے سبھی تہذیب کے اوزار، تو چھلنی میں چھاج۔ میرے سودائے ملوکیت کو ٹھکراتے ہو تم نے کیا توڑے نہیں کمزور قوموں کے زجاج؟ تم نے لوٹے بے نوا سیرا نشینوں کے خیام، تم نے لوٹی کشت دہقاں، تم نے لوٹے تخت و تاج۔ پردہ تہذیب میں غارت گری آدم کشی، کل روا رکھی تھی تم نے، میں روا رکھتا ہوں آج۔ یہ ہے مسولینی کا جو موقف تھا جو علامہ اقبال نے بیان کیا۔ بہرحال اب پھر تیسرا مشیر بولتا ہے، میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ کہ میں تو کچھ زیادہ قائل نہیں ہوں اس مسولینی کی کوئی عاقبت اندیشی، یہ ہمارے کام کا آدمی نہیں ہے۔ افرنگی سیاست کو اس طرح بے حجاب کر دیا کہ تم بھی لٹیرے ہو، تم نے بھی خوریزیاں کی ہیں، تم نے بھی ملک لوٹے ہیں، تم نے بھی لوگوں کے خون چوسے ہیں، میں کر رہا ہوں تو کون سا نیا جرم ہے؟ کیا زمانے سے نرالا ہے مسولینی کا جرم؟ وہ کہتا کہ یہ تو اصل میں یہ اشتراکیت کے خلاف، تو یہی جو ویسٹرن کیپٹلزم ہے یہی تو اصل دفاع بن سکتا تھا، اور اسی کو مسولینی کمزور کر رہا ہے۔ میں تو اس کی عاقبت بینی کا کچھ قائل نہیں جس نے افرنگی سیاست کو کیا یوں بے حجاب۔ تو پھر ان کے دوسرے مشیر صاحب اٹھے جو کوئی خاص عہدیدار ہوں گے، لہٰذا انہوں نے مکھن لگانے کے تمام حقوق ادا کیے اور ان کی ہاں میں ہاں ملائی کہ بالکل ایسی بات ہے کہ ہمارے اس نظام کو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل بڑا محکم ہے اور بڑی مضبوط بنیادوں پر استوار ہے۔ یہ ہم نے یہ والا حصہ پڑھ لیا تھا۔ اب ہم نے آگے پڑھنا ہے کہ ایک یعنی شیطان نے گفتگو کی، پھر پہلا مشیر اٹھا، اس نے بات کی، اب ایک دوسرا مشیر اٹھ کر تو ایک سوال کھڑا کرتا ہے۔ اس نے شیطان کے سامنے تو سوال نہیں کیا تھا، لیکن یہ جو چاپلوس خان تھا جب اس نے اپنی بات کی تو اس کے بعد اب دوسرے مشیر نے اٹھ کر اس کے سامنے اپنا ایک سوال رکھا ہے۔ براہ راست ان کی شان میں سوال کر کے توہین کا ارتکاب نہیں کیا، تو جو ہے نا وہ جو ان کا چیلا تھا اس سے ایک سوال انہوں نے ضرور پوچھا، وہ دوسرے مشیر نے۔ اچھا، یہ ہم جو آگے بڑھ رہے ہیں تو ذرا وہ نقشہ ذہن میں رکھیں۔ 1936 میں علامہ اقبال نے یہ نظم لکھی ہے، اور یہ وہ دور ہے کہ جس میں آپ کو پتہ ہے پہلی جنگ عظیم ہو چکی ہے، اور دوسری جنگ عظیم اب گویا بالکل سر پہ کھڑی ہے، اور اس کے آثار جو ہیں وہ ظاہر ہو رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ بات ہے، اور دوسری طرف جو نظریاتی کشمکش ہے تو اس میں ایک سائڈ پہ آپ کو پتہ ہے جمہوری انقلاب آ چکا ہے، اور اس کے رد عمل میں ایک جو ہے نا کمیونزم بھی، باشفک ریولوشن بھی آ چکا ہے۔ 1917 میں وہ بھی آ چکا ہے، یہ 1936 کی نظم ہے، اور وہ اب پھیل رہا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ انقلاب آنے کے بعد ادھر ہی روس میں ہی سکڑ کے رہ گیا ہے، بلکہ یہ کہ وہ اب پھیل رہا ہے، یورپ کی طرف بھی بڑھ رہا ہے، اور آگے بھی اس کی جو ہے نا فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، اور لوگ متاثر ہو رہے ہیں مارکس سے اور اس کے نظریات سے، اور دیوانہ وار متاثر ہو رہے ہیں۔ اور مزدور جو ہے نا وہ جس کو غلام بنا کے جو غلامی پہ راضی تھا، اب وہ ایک انگڑائی لیتا نظر آ رہا ہے۔ وہ سورہ اسرافیل ثابت ہو رہی ہے، اس کی کتاب جو پڑھتا ہے اس کے اندر ایک بیداری پیدا ہو جاتی ہے، وہ انقلاب کی بات کرنے لگتا ہے۔ تو ایک طرف یہ کشمکش ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس وقت دنیا میں آپ کو پتہ ہے ہٹلر بھی موجود ہے، تو گویا ایک تیسری ڈائمنشن بھی موجود ہے جبر کی، یعنی وہ فسطائیت کی علامت ہے، ایک مکمل ایک فرد کا جبر جو ہے وہ پوری طرح ایک ملک کے اوپر وہ بھی ہے، تو اس کے پیچھے نسلی تعصب ہے، وہی جو وی آر جرمن اور وہ سپیریئر ریس۔ تو یہ ایک اچھا، اس کو آج کے دور کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے جو کچھ بھی اس وقت نقشہ تھا۔ ایک طرف نظریاتی کشاکش ہے، جمہوریت ورسز کمیونزم، دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو یہ والی جو ہے نا ایک
ملوکیت کی نئی، ایک تو ملوکیت تھی وہ تو ختم ہو گئی، مسلمانوں کے یہاں کچھ اس کے آثار باقی تھے، باقی یہ کہ دنیا سے ملوکیت جو ہے نا وہ اڑ گئی اور اس کی جگہ یا جمہوریت آ گئی یا کمیونزم آ گیا. لیکن یہ کہ ملوکیت نے ایک نئی شکل اختیار کی، جبر کی نئی صورت اختیار کی، فاشزم جو مسولینی یا ہٹلر کا جو فاشزم ہے تو اٹلی میں اور جرمنی میں جس کا آغاز ہوا. تو یہ وہ نقشہ ہے جس میں علامہ یہ ساری بات کر رہے ہیں اور مختلف کرداروں سے اپنی بات اجاگر کر رہے ہیں، سامنے لا رہے ہیں. تو اب وہ جو دوسرا مشیر ہے وہ ایک شعر ہے، یہ بس 2 سوالات ہیں جو اس نے اٹھائے ہیں پہلے مشیر کی باتوں پر. اور پہلے مشیر کا جو اس نے وہ کہا تھا کہ یہ ہمارا نظام ٹھیک ہے اور آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی، ہو جائے تو مٹ جاتی ہے یا رہتی ہے خام، تو کوئی یعنی ہمارے مقابلے میں نہیں آ سکتا، جلدی لوگ انحراف کر لیتے ہیں. تو دوسرے مشیر نے اب اٹھ کے کہا کہ خیر ہے سلطانی جمہور کا غوغا کے شر. پہلے تو سلطانی کس کی تھی؟ فرد کی سلطانی تھی. اب اس کی بجائے جمہور کی سلطانی ہے، آئی سلطانی ہے، لیکن یہ جو جمہور کی سلطانی ہے یہ ملوکیت کے مقابلے میں خیر ہے یا شر؟ پہلے تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، اس کا تعین ہونا چاہیے. تو جہاں کے تازہ فتنوں سے نہیں ہے باخبر، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اس وقت دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ انسان بڑا جو ہے نا وہ خود شناس و خود نگر ہو گیا ہے، اپنے حقوق کی بات کرنے لگا ہے. اب یہ جو سوال ہے نا یہ شیطان کے مشیر کی طرف سے اٹھایا ہوا، ایک اور مشیر کی طرف سے اٹھایا ہوا سوال ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہ ہے کہ انسان غافل رہے، غفلت میں رہے، باشعور نہ ہو جائے، وہ ایسی تعلیم اسے نہ مل جائے کہ اسے حقیقی روشنی نصیب ہو جائے، وہ حقائق کو جانچنے اور پرکھنے کے قابل ہو جائے. تو اگر کہیں کوئی شعور کی رمق ہے، کہیں کوئی روشن خیالی ہے، کہیں کوئی کسی بھی درجے میں اپنے حقوق کا احساس اور اس کا شعور ہے اور ادراک ہے، تو یہ ہمارے نظام کے لیے خطرہ ہے. تو تجھے نہیں پتہ کتنے بڑے فتنے اٹھ گئے ہیں. اب دیکھیے یعنی اس کی نظر میں امن و سکون کیا ہے کہ کوئی سوال کرنے والا نہ ہو، کوئی اپنے حقوق طلب کرنے والا نہ ہو. مزارے ہیں، کمی کاری ہے، کوئی ہاری ہے، یا یہ کہ کوئی مزدور ہیں تو اس کا ایسا تزکیہ کر دو کہ وہ اپنے جو بھی آجر ہے یا جو اس کا اجرت دینے والا اس کے سامنے سوال نہ کھڑا کرے، وہ نواب صاحب کے سامنے یا بادشاہ سلامت کے سامنے بدتمیزی نہ کرے، ان کی شان میں کوئی گستاخی نہ کرے، آمنا و صدقنا کہے. تو یہ چیز شیطان کو وارہ کھاتی ہے. لیکن اگر کہیں کوئی سوال اٹھنا شروع ہو گیا، کہیں اپنے حقوق کی بات ہونا شروع ہو گئی، یہ شیطان کی نظر میں فتنہ ہے. اب یہ دیکھیے یہ تقابل آپ کو قرآن مجید میں ملے گا کہ جو بھی ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا تھا، بادشاہ سلامت فرعون ہے یا نمرود ہے یا یہ کہ مکے میں ابو جہل اینڈ کمپنی ہے، ان کی نظر میں فسادی وہ ہیں کہ جنہوں نے اصلاح کی بات کی ہے، جو اللہ کے نبی ہیں. فرعون نے تو صاف کہا، قرآن مجید میں اس کا جملہ نقل ہوا ہے کہ اگر ہم نے اس موسیٰ کو نہ روکا یفسدوا فی الارض، یہ زمین میں فساد مچا دے گا، یہ اور اس کے ساتھی زمین میں فساد مچا دیں گے. تو فرعون کی نظر میں فسادی کون؟ موسیٰ علیہ السلام. اللہ کی نظر میں فتنہ اور فساد کرنے والے کون؟ یہ نمرود، یہ فرعون، یہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ، جب تک ان کا فتنہ ختم نہیں ہوتا ان سے جنگ جاری رکھو. تو فتنہ فساد اپنے یعنی ایک ریلیٹیو بات ہوگی. جو شیطانی نظام ہے اس کے لیے خیر کا نظام فتنہ ہے، اور جو خیر کا نظام ہے اس کے اعتبار سے شیطانی نظام فتنہ ہے. تو یہ جو مشیر ہے یہ پہلے مشیر کو کہہ رہا ہے کہ جو یہ دنیا میں حقوق کے احساس اور شعور کا فتنہ اٹھ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے اندر ایک شعور اور ادراک آ رہا ہے، اپنے حقوق کا انہیں احساس ہو رہا ہے اور وہ انقلاب کی بات کرنے لگے ہیں، اس فتنے سے تم آگاہ نہیں ہو. معلوم ہوتا ہے تم نے اتنی تسلی سے یہ بات کر دی کہ ہمارا نظام بڑا محکم ہے اور اسے کچھ نہیں ہو سکتا، تو تمہیں ان فتنوں کا نہیں پتہ. اور یہاں خاص طور پہ جمہوریت کے فتنے کی طرف اشارہ کیا اس نے، کیونکہ بادشاہ ایک آدمی ہے. اور میں نے یہ بات شاید اشارتاً پہلے بھی کہی تھی، یہ بات سمجھ لیجئے کہ اگر بادشاہوں کو لوگوں نے ذل اللہ فی الارض کا، اللہ کا سایہ قرار دیا، یا یہ کہ ان کو اوتار مانا،
یا ان کی غیر معمولی طور پر ان کے آگے اگر سر طاعت خم کیا، تو ہر دور میں بادشاہوں کے ساتھ ایک روحانیت کا تصور بھی وابستہ رہا ہے، اور بادشاہوں کی روحانیت جو ہوتی تھی یعنی وہ بھی غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہوتے تھے، انہیں سچے خواب آ جاتے تھے، انہیں بھی کوئی انٹیلیجنس شیئرنگ ان کے ساتھ بھی ہو رہی ہوتی تھی، اور وہ اس کے مطابق اپنی پلاننگ کر لیتے تھے۔ اب ظاہر ہے جن لوگوں کو پتہ لگتا تھا کہ یار فتنہ بعد میں اٹھا، بادشاہ سلامت کو پہلے پتہ لگ گیا، تو ان کی نظر میں تو بادشاہ اب ایک بڑی روحانی مرتبے پر فائز ہو گیا نا، وہ کوئی غوث کتب تو ہو گیا نا، تو اس لیے وہ پھر اس درجے میں اس کا احترام بھی کرتے تھے۔ لیکن اب یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ ایک بادشاہ اکیلا شخص، اس کے ساتھ یہ کمیونیکیشن یا انٹیلیجنس شیئرنگ کون کرتا تھا؟ یہ شیطان کر رہا ہوتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے روحانیت ہے، خیال تو کہیں غیب سے ہی آتا تھا، یا خواب بھی غیب ہی سے آتا ہے، لیکن یہ کہ وہ رحمانی ہے یا شیطانی ہے یہ تو نہیں پتہ کہ وہ کمیونیکیشن کس نے کی۔ یوخی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ کس نے کیا یہ تو پھر نہیں پتہ لگے گا نا، عام بندے کو تو نہیں پتہ لگے گا۔ اور ایک حدیث میں، یہ سیرت کی کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ مل جائے گا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے نا، یہ جو لوگ آئے تھے مدینے سے، تو ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہی میں تھے، ایک خاص جگہ پہ ایک گھاٹی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لوگوں سے ملے اور ان سے جو ہے نا وہ بیعت لی۔ تو اس گھاٹی کے شیطان نے جا کے دارالندوہ میں سرداران قریش کو بتایا کہ تم ادھر آرام سے بیٹھے ہوئے ہو اور ادھر تمہارے خلاف منصوبے پک رہے ہیں۔ اب آپ کو اندازہ لگا کہ پہلے انٹیلیجنس کا کام کون کرتا تھا، اور اس کو سمجھا جاتا تھا یہ بادشاہوں کا بہت بڑا جو ہے نا وہ روحانی کمال ہے کہ ان کو اس طرح خبریں مل جاتی ہیں، اور اس وجہ سے پھر ان کو اس درجے اطاعت ملتی تھی۔ اب یہ ایک نظام تھا اور یہ شیطانی نظام تھا، اور ایک آدمی کے ذریعے سے قائم تھا، اس کے لیے کوئی بہت بڑی تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ایک آدمی کی حکومت ختم ہونے جا رہی ہے، اس کی جگہ پہ عوامیت آ رہی ہے، اس کی جگہ پہ جمہوریت آ رہی ہے، تو اب سارے جمہور کو، عوام کو اکٹھے ان کو گمراہ کرنا تو آسان کام نہیں ہے، ایک آدمی کو گمراہ کرنا تو بہت آسان ہے۔ تو جہاں بھی جمہوری نظام ہوگا، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کا نظام ہوگا، تو ان کے معاملات آپس میں باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں، وہاں شیطان کی مداخلت کا یا جو بھی خفیہ طاقتیں ان کی مداخلت کا امکان کم ہو جائے گا، کیونکہ اتنے سارے لوگوں کو ایک پیج پہ لے کے آنا، اجماع کرانا ان کا ممکن نہیں ہے۔ یہی بات ہے جو حدیث میں آئی ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی۔ تو جہاں فرد واحد ہوگا، آخری اختیار تو میرے پاس ہے، تو جو آخری اختیار میرے پاس ہے تو تیرے پیچھے کون ہے وہ پتہ نہیں ہے۔ تو وہ یعنی شیطان اس پہ جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے اختیار ایک بندے کے پاس رہے اور جبر ہو، اور جہاں پہ اختیار عوام کو منتقل ہو جائے یہ شیطان کے لیے فتنہ ہے، اس کے لیے فساد ہے، اس کے اعتبار سے یہ بہت بڑی گھاٹے کی سودا ہے۔ اب وہ جو پہلا مشیر ظاہر ہے اس کی پورا جو بیانیہ تھا اس کو اس نے اس سوال سے اڑا کے رکھ دیا کہ اتنا بڑا فتنہ کھڑا ہو گیا، ہمارا تو سارا نظام خطرے میں ہے، اس کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ تو اب وہ پہلا مشیر اس کو جواب دیتا ہے ہوں، یعنی مجھے پتہ ہے یہ جو جمہوریت جو ہے نا جس کا غلغلہ ہے مجھے اس کی پوری طرح اس کا علم ہے، مگر میری جہاں بینی بتاتی ہے مجھے جو ملوکیت کا ایک پردہ ہو کیا اس سے خطر۔ اب دیکھیے یہ دو مشیر ہیں شیطان کے، ایک ہی چیز کے بارے میں، واقعہ ایک ہے، فیکٹ ایک ہے، اس فیکٹ کے بارے میں ایک کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، دوسرے کا نقطہ نظر یہ ہے کہ کوئی فتنہ نہیں ہے، یہ اسی ملوکیت ہی کا فریب ہے، یہ اسی کا پردہ ہے، یعنی کہ اس کے لبادے میں وہی ملوکیت ہے کہ جو جلوہ گر ہے۔ یہ دو مختلف نقطہ نظر آ گئے۔ تو اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ وہ جو پہلا مشیر، جو دوسرا مشیر جو اعتراض کرتا ہے کہ جمہوریت ایک فتنہ ہے، ہمارے اعتبار سے ایک فتنہ ہے، وہ حقیقی جمہوریت کی بات کر رہا ہے، جہاں واقعی اختیار عوام کے پاس چلا جائے وہ واقعی شیطان کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ اور یہ جو دوسرا مشیر کہتا ہے مجھے پتہ ہے، اس کی حقیقت معلوم ہے، یعنی حقیقتاً اختیار عوام کو منتقل نہیں ہوگا، یہ تو اختیار چند خاندانوں کے پاس رہے گا، کچھ سرمایہ داروں کے پاس، وہ ہمارے ہی چیلے ہیں، وہ ہمارے ہی پٹھو ہیں، وہ ہمارے ہی رستے پہ چلنے والے ہیں،
تو اب یہاں پہ جو بات ہمارے سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جو دنیا میں جمہوریت رائج ہوئی ہے وہ شیطانی جمہوریت تھی، لیکن جو اصل جمہور کا تصور ہے کہ لوگوں کی رائے سے اور لوگوں کے اتفاق کی رائے سے فیصلہ کیا جائے، یا اتفاق سے نہ بھی تو ان کی مشورے سے فیصلہ کیا جائے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ہو، یہ وہ شے ہے جو شیطان اپنے لیے فتنہ سمجھتے ہیں۔ وہ جو امت گمراہی پہ جمع نہیں ہوگی تو پھر کیسے ایک ایسا فیصلہ ہو جائے گا کہ جو گمراہ کن فیصلہ ہو؟ ہاں، ایک فرد گمراہ ہو سکتا ہے، وہ کوئی بھی ہو، رسول معصوم عن الخطا ہے، فرد کوئی معصوم عن الخطا نہیں ہے، تو اس سے غلطی ہو سکتی ہے۔ وہ معصومیت اللہ نے اجماع کے ساتھ جوڑ دی ہے، تو جہاں فرد کے پاس فیصلہ کا اختیار ہوگا وہاں شیطنت کا خطرہ ہے، اور حقیقی جمہوریت اگر آ جائے تو شیطنت کا خطرہ نہیں رہے گا، وہ ٹل جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ذرا ضمنی طور پہ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارا جو خلافت، ہم جو کہتے ہیں نا خلافت المسلمین، یہ پورا ذہن میں لے آئیں، یہ تصور کیا ہے؟ یہ در حقیقت اس چیز کے عین مطابق ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ کے مطابق ہے، اور اس میں مشاورت کے ذریعے سے فیصلے ہوں گے، یعنی اس کی پوری روح اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اور یہ بات بس موٹی بات اتنی جان لیجئے، جب تک نبی تھے تو زمین کے اوپر اللہ کی خلافت نبی کے پاس، ایک فرد کے پاس ہوتی تھی۔ جو نبی ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور خلافت تو ہوتی نیابت ہے، جانشینی ہے، تو جس کی آپ جانشینی کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کا کانٹیکٹ ہونا چاہیے نا، رابطہ ہونا چاہیے نا، اس کے ساتھ ہارٹ لائن کمیونیکیشن ہونی چاہیے۔ تو نبی کی ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ اب آپ بتائیے، حضرت ابو بکر کی بھی ہوتی تھی، حضرت عمر کی بھی ہوتی تھی، اب کسی کی ہوگی؟ آج ایک نظام قائم ہو جائے تو کیا کسی کی جو ہے وہ براہ راست اللہ سے رابطہ ہوگا؟ تو یہ نبی ہوتا ہے جو خلیفۃ اللہ فی الارض ہوتا ہے۔ نبی کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کا خلیفہ ہوں زمین کے اوپر۔ ہاں، اب وہ خلافت امت کو منتقل ہوئی ہے۔ اب امت اپنے میں سے جس کو خلیفہ بنا دے گی وہ اللہ کا خلیفہ نہیں ہوگا، وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، خلیفۃ المسلمین ہوگا۔ تو اللہ کی خلافت نبی کے بعد منتقل ہوئی امت کو، اور امت اپنے میں سے جس کو بنائے گی وہ بن جائے گا خلیفۃ المسلمین، وہ مسلمانوں کو جواب دے۔ نبی مسلمانوں کو جواب دے نہیں ہے، وہ اللہ کو جواب دے، لیکن جس کو بنایا مسلمانوں نے وہ مسلمانوں کے سامنے اکاؤنٹیبل بھی ہوگا، جواب دہ بھی ہوگا۔ اب ہمارے ہاں خلافت کے نام پر ملوکیت کو دوبارہ، اور ملوکیت بھی اس روحانیت کے ساتھ، خلافت کے مقدس نام کے ساتھ، گویا خلیفۃ اللہ فی الارض۔ مجھے تو اب یہ گمان ہونے لگا ہے کہ یہ جو دجال آئے گا تو کہیں خلیفہ بن کے نہ آئے، کیونکہ دجال ہے نا، دجل ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، تو وہ دھوکہ تو خلافت ہی سے ہوگا۔ تو ویسے ایک پچھلے دنوں ایک ڈاکٹر صاحب کا خطاب تھا، آڈیو میں، ویڈیو میں نہیں ہے، اس میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا ہے، یہ 1992 کا خطاب ہے، جس میں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ فری میسنری کا یہ منصوبہ ہے کہ دنیا میں کسی ملک میں خلافت قائم کی جائے، اور خاص طور پہ انہوں نے نام دیا کہ ترکی کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ وہاں پہ قائم کی جائے۔ تو جو بات میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ دجال اور یہ والا، اب اور ملکوں کو بھی ضرورت ہے اس طرح کی خلافت کی۔ تو بہرحال ابھی اتنی بات سمجھ لیجئے کہ یہ مجھے اس جمہوریت سے مجھے خطرہ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ ملوکیت کا پردہ ہے۔ گویا حقیقی جمہوریت ہوتی تو خطرناک تھی، لیکن ملوکیت کا پردہ ہونے کی وجہ سے، کیا تو نے دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، تو یہ جو اندروں اس کا چنگیز سے تاریک تر ہے، یعنی یہ حقیقت میں جمہوریت نہیں ہے، وہ دکھلاوا ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ پہلے تو ہوتا تھا ایک بادشاہ کی آمریت ہوتی تھی، ایک فرد کی آمریت ہوتی، یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے، فیصلے وہ کرتے ہیں اور جو چاہیں فیصلے کریں، عوام سے پوچھ کر فیصلے نہیں ہوتے۔ عوام کو لالی پاپ دیا جاتا ہے کہ جناب آپ کی حکومت آپ کی مرضی سے، وہ کیا ہے جی، جمہوریت کیا ہے جی، فار دا پیپل اور آف دا پیپل۔ چلو جی، تو یہ دجل ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، یہ سرمایہ داروں کی حکومت ہے، اور عوام کو الو بنایا جاتا ہے، اور وہی پھر اس کو سلا دیتی ہے حکمراں کی ساحری۔ وہ ذرا بیدار ہونے لگا تھا، تو وہ حکمران یہاں پہ کون ہے؟ شیطان کی حکمرانی چلی نا،
اس نے ایک اپنی جادوگری سے پھر اس کو سلا دیا. اچھا اس میں ساحری سے بڑا اہم وہ بات یاد آتی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ اس کو دیکھ کے تو جادوگروں کو بلایا گیا تھا نا, اور جب جادوگر شکست کھا گئے تو اب حکمران کی ساحری سامنے آئی. اچھا ہم سمجھے تھے کہ تم بڑے جادوگر ہو, لیکن یہ کہ تم تو ناکام ہو گئے, یہ تمہارا استاد ہے. اس نے کتنا ایک دم بات کو جو ہے نا وہ پلٹ لیا, ٹوسٹ کر دیا. تو یہ حکمران کی ساحری ہوتی ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. اب وہ پہلا مشیر جو ہے نا جس پر سوال کیا گیا تھا اس نے اصل حقیقت کھول کے رکھ دی. وہ جو بادشاہی تھی اس کو ہم نے یہ جمہوری لباس ہم نے پہنایا ہے. کیوں پہنایا؟ ضرورت کیا پڑی تھی؟ بادشاہی کو کیوں ختم کیا؟ یہ اس کو جمہوری یعنی یہ فریب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اب آدم کو خود شناسی اپنے آپ کو پہچاننا. اچھا خود شناسی کا مطلب یعنی میں کوئی غلام کوئی عوام یہ نہیں ہوں. اچھا اس میں ایک بات اور بھی ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے نفس کو اپنے آپ کو پہچان جائے وہ اپنے رب کو بھی پہچان جائے گا. یہ خود شناسی بڑا خطرناک چیز ہے شیطان کے اعتبار سے. اور اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن اپنوں تو بن. تو یہ آپ دنیا میں اس وقت جو یہ سپورٹس پہ اتنے اربوں روپے ڈالر خرچ کیے جاتے ہیں, یہ فلم انڈسٹری میں جو کچھ ہوتا ہے, یہ جو پورن انڈسٹری ہے جو چلائی جاتی ہے, پھر سکینڈل جو پھیلائے جاتے ہیں, اور پھر یہ کہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن اور یہ پی ڈی ایم جیسی جماعتوں کے ڈرامے چلتے ہیں, یہ سارے لوگوں کو مصروف رکھنے کے لیے ہوتے ہیں تاکہ کہیں حقیقت کی آنکھ کھل نہ جائے, کہیں خود شناسی حاصل نہ ہو جائے, دروں بینی کا موقع نہ مل جائے اور حقائق منکشف نہ ہو جائیں. انہیں اسی وہ کبھی کہا تھا نا کہ ذکر و مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں سے, تو اب تو ذکر فکر کا دور ہی نہیں رہا. تو اب مست رکھو کھیل کود تماشوں میں سے, تاکہ یہ کہ کہیں اس طرف اس کا رجحان نہ ہو جائے. تو جب سے آدم جو ہے وہ ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. اب دوسری بات یہ دیکھیں کہ یہ آدم کو خود شناسی اور خود نگری کیسے ملی. یورپ تو ڈارک ایج میں تھا, خود شناس و خود نگر تو نہیں تھا. تو یہ جسے ہم کہتے ہیں جناب تحریک احیاء علوم, روشن خیالی کی تحریک, رینائسنس جو ہوا ہے یورپ کا, اس کے نتیجے میں خود شناسی اور خود نگری آئی ہے نا. اور اس کے پیچھے دیکھیں تو کیا ہے, یعنی یہ وہ ایک 1000 سال کا عمل ہے کہ جو نور فاران کی وادیوں میں بکھیرا تھا محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم, اور جس کا یہ والا خود شناسی اور خود نگری والا حصہ مسلمان بھول بیٹھے تھے. یہاں بھی ملوکیت آ گئی تھی نا, اور ملوکیت نے بھی تقدس کا جامہ یہاں پہ پہن کے آئی تھی, اور خلیفہ جو ہے وہ السلطان و ذل اللہ فی الارض بن کے آیا تھا. تو اب اس کو تو اس کے سامنے تو نواسہ رسول نہیں کھڑا ہو سکتا, وہ بھی قابل گردن زدنی ہے, تو کوئی اور کیسے کھڑا ہوگا. تو وہ نظام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے, وہ در حقیقت اس کی ایک یوں سمجھے دھندلی سی یاد انسانیت کے اجتماعی لاشعور میں کہیں نہ کہیں موجود تھی. اور خاص طور پر جو مسلمانان عرب جو ہیں وہ اسپین پہ جو حکومت کرتے رہے, وہاں پہ انہوں نے اپنی یونیورسٹیاں بنائیں, تو کسی نہ کسی درجے میں وہ چیز وہاں پہ آہستہ آہستہ پھیلتی رہی, اور اس نے انڈے بچے دیے, اور اسی کے نتیجے میں یہ ساری تحریک وہاں پہ اٹھی تھی. نہیں تو اس اندھیرے دور میں یورپ آج بھی اندھیرے ہی میں ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے در حقیقت نور مصطفیٰ ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں ہم مسلمانوں کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن, ہم نے بھی اس نور کو دبانے میں مٹی میں شامل کرنے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. تو یہ اس کے نتیجے میں ہوا. تو یہ یعنی یہ بات میں اس لیے بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اس بات کو سمجھیے کہ آج ہمارے ہاں ایسے انتہا کی سوچ پائی جاتی ہے کہ مغرب کی ہر شے بری ہے, مغرب کی ہر جو چیز ہے اس کو اٹھا کے دیوار پہ پٹک دینا چاہیے, کوئی کام کی شے نہیں ہے. تو یہ جو خود شناسی اور خود نگری کا شعور وہاں پہ پیدا ہوا ہے, اس سے شیطان کو تکلیف پہنچ رہی ہے. تو اگر ہم اس کو بھی اٹھا کے پھینک دیں گے تو فائدہ کس کا کریں گے؟ شیطان کا کریں گے. کاروبار شہر یاری کی حقیقت اور ہے, یہ وجود میر و سلطان پر نہیں ہے منحصر.
اچھا جی، کاروبار یعنی یہ دنیا کا انتظام انصرام، اس کی حقیقت جو ہے نا، اس کا تعلق یہ نہیں ہے کہ ایک ہی بادشاہ ہو. یہ ہمیں وہ طریقہ آتا ہے کہ ہم کچھ خاندانوں کو کس طریقے سے لوگوں کے اوپر مسلط کر کے اپنا الو سیدھا کر سکتے ہیں. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، یہ غلام احمد پرویز نہیں ہے، یہ بات خسرو پرویز ہے، وہ جو یعنی ملوکیت کی علامت پرویز. اور اس پرویز کے اندر آپ چنگیز بھی لے آئیں، اور اس پرویز کے اندر آپ ملوکیت نمرود فرعون ہر طرح کی وہ اس کو لے کے آئیں. اور مجلس ملت پارلیمنٹ، قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، سینٹ، یہ مجلس ملت ہے. قومی اسمبلی، ملت قوم، اور اسمبلی مجلس، وہ اکٹھے ہونے کی وہ جو بھی جگہ ہے. تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، یعنی یہ جو مجلس ملت ہوتی ہے یہ جمہوریت کی علمبردار یا اس کی نشانی ہے نا، اور پرویز کا دربار ملوکیت کی علامت ہے. تو خواہ یہ ملوکیت والا پرویز کا دربار ہو یا جمہوریت والی پارلیمنٹ ہو، یہ مجلس ملت میرا خیال ہے ایک کسی جماعت کے جو سیاسی تصور ہے، یہ جو دینی جماعتیں ہماری خلافت کے لیے کوشش ہیں، ان میں سے کسی کا بھی پارلیمنٹ کے لیے انہوں نے یہی، یعنی جمہوریت ویسے تو ان کے یہاں کفر ہے، لیکن جو بھی انہوں نے اپنا مجلس شورا کے لیے جو لفظ استعمال کیا وہ مجلس ملت کا ہے. مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ ہو. اچھا، اس سے مجھے ایک بات یاد آئی. ایک زمانے میں ہمارے ہاں ایک بات چلی، یہاں پنڈی کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے بات اٹھائی کہ یہ جو تنظیم اسلامی کی مجلسیں ہوتی ہیں نا، یہ جو بھی میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس میں میٹنگز کے اندر جس طرح کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو وہ زیادہ تر ایسا لگتا ہے یہ بزنس میٹنگ ہو رہی ہے، کوئی دینی ماحول ہوتا ہی نہیں. ظاہر ہے بھائی وہ فلانے اسرے کی میٹنگ میں کیا ہوا اور فلانے، وہ اسی طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. تو اس پہ بڑا غور و غوص ہوا کہ بھائی اس کا کیا علاج کیا جائے. تو آخر جو فیصلہ ہوا یہ تھا کہ آج کے بعد اس کا نام جو ہے نا میٹنگ نہیں رکھا جائے گا، اس کا نام اجلاس رکھا جائے گا. تو اسی طرح بعض لوگوں کو پارلیمنٹ سے تو بڑی چیڑ ہے، وہ کہتے ہیں نہیں پارلیمنٹ کفر ہے، اس کا نام مجلس ملت رکھا جائے گا. تو یہ مجلس ملت ہے. تو مجلس ملت ہو یا پرویز کا دربار ہو، ہے وہ سلطان غیر کی کھیتی پہ ہو جس کی نظر. سمجھ آئی؟ یعنی شیطان کے اعتبار سے کیا شے سلطانی ہے، کیا شے ملوکیت ہے، کیا شے اس کے نظام کے مطابق ہے. دوسرے کی کھیتی کو ہڑپ کرنے والا جو نظام ہے نا، وہ ہمارا نظام ہے. بس کہانی ختم. ایک لفظ سے سمجھو، اس کا نام خلافت رکھو، اس کا نام جمہوریت رکھو، اس کا نام پرویزیت رکھو، جو نام اسے مرضی دو، جس کی روح یہ ہے کہ دوسرے کی کمائی تم نے کھانی ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل وتدلوا بها الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون. یہ جہاں پہ ہے نا کہ دوسرے کے مال کو باطل طریقے سے ہڑپ کرنا، وہ سود کے ذریعے سے ہو، ڈاکے کے ذریعے سے ہو، چوری کے ذریعے سے ہو، کسی ہتھ کنڈے کے ذریعے سے ہو، کسی فائن ٹیکٹس کے ذریعے سے ہو، یہ ہمارا نظام ہے. تو پہلے یہ کام کون کرتا تھا؟ غیر کی کھیتی پہ نظر کس کی ہوتی تھی؟ بادشاہوں کی، وڈیروں کی. ظاہر ہے وہ وڈیرے جاگیردار بادشاہوں کے پالے ہوئے ہی ہوتے تھے نا، کہ وہ انہیں فوجیں سپلائی کرتے تھے. تو غیر کی کھیتی پہ ان کی نظر ہوتی تھی. اور اب اس کھیتی پر یا محنت پر، اب یہ کھیتی کو محنت کے معنی مزدور کی محنت، اس کے اوپر کس کی نظر ہے؟ سرمایہ دار کی نظر ہے. تو اپنا ہی نظام ہے، پرواہ کی بات. اب یہ اس نے شہریاری کی بنیاد بتا دی آپ کو کہ فرق کہاں پہ پڑے گا. اسلامی نظام میں اور شیطانی نظام میں فرق یہاں پہ پڑے گا کہ جب کسی کی نظر دوسرے کی محنت یا کھیتی کے اوپر ہوگی، یہ ہمارا نظام ہے. اور جہاں عدل و انصاف ہو جائے، ہر ایک کو اس کا حق مل رہا ہو، یہ ہمارے لیے فتنہ ہے، یہ ہمارے لیے فساد ہے. اچھا، اب اس سے وہ بات سمجھ لینا جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ جہاں پہ تقسیم دولت کا نظام غیر منصفانہ ہو جائے، ایک طرف دولت کا ارتکاز اور دوسری طرف فقر و فاقہ ہو جائے، تو یہ دو دھاری تلوار ہے. اب دیکھیے جشیطان نے لمبی پلاننگ نہیں کی، بہت جسے کہتے ہیں تفصیلات میں نہیں گیا. انہوں نے کہا ایک اصولی فیصلہ کر لیتے ہیں، باقی کام خود بخود ٹھیک ہوگا. وہ جیسے شیرہ لگایا تھا نا اس نے، وہ کسی نے شیطان کو کہا نا بندہ قتل ہو گیا، اس نے شیطان سے کہا کہ تم نے قتل کروا دیا مردود آدمی تم نے. اس نے کہا نہیں، میں نے تو نہیں قتل کیا، میں نے تو صرف شیرہ لگایا تھا. ہوا یہ تھا کہ ایک دیوار پہ اس نے ذرا، جہاں حلوائی بیٹھا ہوا تھا،
हलवाई की जो वो परात थी उसी से उसने थोड़ा सा शीरा उंगली से उठाया, दीवार से लगा दिया, उस पर मक्खी आ गई। अब मक्खी आके शीरा चूस रही थी तो ऊपर से छिपकली आ गई और उस हलवाई की बिल्ली पास बैठी हुई थी। इसी दौरान एक गाहक आ गया जिसके पास कुत्ता था, जो जिसके साथ कुत्ता भी आ गया। तो अब वो मक्खी पर नज़र थी छिपकली की, छिपकली पर नज़र थी बिल्ली की, और बिल्ली जब कुत्ते ने देखी तो कुत्ता उसकी अपनी हिर्स जो है वो जाग उठी। और बैक वक्त ऐसा हुआ कि छिपकली ने जंप किया पकड़ने के लिए मक्खी को, ठीक उसी वक्त बिल्ली ने छलांग लगाई छिपकली के ऊपर और कुत्ते ने छलांग लगाई बिल्ली के ऊपर। कुत्ता और बिल्ली दोनों कड़ाई में, वो सारी मेहनत ज़ाया हो गई हलवाई की। हलवाई और कुत्ते वाला दोनों लड़े, कत्ल हो गए। तो शैतान ने कहा मैंने किसी को कत्ल नहीं, मैंने तो सिर्फ शीरा लगाया है, ठीक है, ये जो कुछ मैंने किया उसका मैं एतराफ़ करता हूँ। अब इसकी आप मुझे सजाए मौत देते हो या जो भी करते हो, मेरा जुर्म तो सिर्फ शीरा लगाने का जुर्म है। तो इसी तरह शैतान ने इस निज़ाम के बिगाड़ के अंदर सिर्फ शीरा ये लगाया कि तकसीम दौलत का निज़ाम गैर मुनसिफाना बना दो, बाकी काम खुद ब खुद होगा, फिर कुत्ता बिल्ली वाला खेल खुद होगा, और ये फिर कशमकश और कशाकश और फसाद और आपस की लड़ाइयाँ और झगड़े और जो भी मुसीबतें आएंगी वो खुद आएंगी। तो हमने जब ये पहले ये निज़ाम लेके आए थे बादशाही निज़ाम के तौर पर, जब ख़तरा हुआ कि इसका लबादा उतरने लगा है तो हम ये जमहूरियत को वो लबादा पहना के ले आए, इसलिए कि लोगों के अंदर इसका जो है वो शौक़ पैदा हो गया था, तो धोखा दिया गया। दुनिया में हकीकी जमहूरियत कहीं नहीं आ सकी। जो दिल में जो जिस तरह की लोगों की ख्वाहिश थी वो वाली वाल्टेर और रूसो वाली जमहूरियत दुनिया में कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त के लिए नहीं आ सकी, नेवर। तो मजलिस मिल्लत हो या परवेज़ का दरबार हो, है वो सुल्तान गैर की खेती पे हो जिसकी नज़र। तो अब इस मानी में इस जमहूरियत को आप क्या कहेंगे? आमरियत कहेंगे। इस मानी में आप इसे कहेंगे सरमायादारों की आमरियत। देवे इस्तिबदाद जमहूरी कबा में पाए को, तू समझता है ये आज़ादी की है नीलम परी, ये धोखा, ये फरेब है, ये दजल है जो लोगों ने खाया है। बल्कि अगर आप इसे एक और तरीके से देखें ना कि, और ये हकीकत है कि खिलाफत राशिदा के बाद, और ख़ास तौर पे ये जो बाद के दौर में खिलाफतें रही हैं, मुसलमानों की खिलाफतें, उमवी खिलाफत हो, अब्बासी हो, ख़ास तौर पे फिर जो उस्मानी खिलाफत रही है, इसमें जो जुल्म सितम हुए हैं, जो फिर इसमें एक तरह की वो इम्पीरियलिज़म वाली सोच आई है, इस्तेमाराना सोच, तो उसने किस शय को बदनाम किया? खिलाफत को बदनाम किया। बदनाम खिलाफत हुई है कि खिलाफत ऐसी होती है। उमर वाली खिलाफत तो लोगों को याद नहीं रही ना, लोगों तो उस्मानियों की खिलाफत याद है। और रंगीले, क्या रंगीला था वो जो नंगा आता था दरबार में, और उसके प्रोटोकॉल में सारे दरबारियों को भी नंगा होना होता था। और ये कहीं मैं अफ़गानिस्तान, पता नहीं कोई वीरानिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में, और खिलाफत के बैनर तले हमने ऐसी खिलाफत भी दुनिया में बिताई है भाई, ये खिलाफत है। तो अब रंगीला शाह बदनाम किस शय को कर रहे हैं? खिलाफत को बदनाम कर रहे हैं। तो ये बुश हो या और इस तरह के लोग हों, उन्होंने बदनाम किसको किया? जमहूरियत को, उल्टा बदनाम कर दिया उसको। तूने क्या देखा नहीं मगरब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरून चंगे से तारीख तर, वो सारी बात जो है उसने आके उस एक सवाल के जवाब में, वो जो उसने कहा ना फितना, जमहूरियत का फितना आ रहा है, उसने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अपना ही जो है हमने उसको टेम कर लिया। अब ज़ाहिर है अभी वो जमहूरियत हमारे काबू में आ चुकी है, हमने उसे बेकाबू नहीं होने दिया। अब ज़रा आप सोचिए, बस सोचने की बात जो अहम तर है वो ये है कि ये जो शैतान ने बसात बिछाई है वो कितनी दूर जाके प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेता है कि अगर कहीं से उसके एतबार से कोई फितना उठ रहा है, उस फितने को वो कैसे टालता है। सामने से नहीं आता कि इसको पीछे धकेल दो, इसका रास्ता रोक दो, ये नहीं करता, वो उसके साथ शामिल हो जाते हैं और अंदर से वारदात डालकर वो उसको अपने मतलब का बना लेता है। अच्छा, ये बात अगर इस तरह कंसेप्चुअली समझना मुश्किल हो तो मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को यहूदियों ने नहीं माना, लेकिन वो हवारियों को ईमान लाने से रोक तो नहीं सके।
اور حواریوں نے جو دعوت پھیلائی آج ساری دنیا میں کہاں پہنچ چکی ہے عیسائیت, تو روک تو نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سینٹ پال کو عیسائی بنا کر عیسائیوں میں شامل کیا, اور اس نے پھر فائن ٹیوننگ شروع کی ہے عیسائیت کی, اور اسے کچھ سے کچھ بنا دیا. اس کا اصل جو ہے نا وہ ڈنک جو ان کے مفاد پر پڑتا تھا اس کو ہٹا دیا, اور خود اس کو یعنی ایک بہت بڑا شرک کا جو ہے وہ ذریعہ بنا دیا ہے. یہ کام ساتھ شامل ہو کے کیا گیا ہے. تو آپ کے وہ مخالفین جو باہر بیٹھے ہیں وہ اتنے آپ کے لیے خطرناک نہیں ہوتے جتنے کہ وہ مارے آستین ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ شامل ہو کے پھر آہستہ آہستہ انحراف کرتے ہیں, رستے سے ہٹاتے ہیں, دائیں بائیں موڑ دیں, ٹوسٹ کر دیتے ہیں, فائن ٹیوننگ کر دیتے ہیں, اور بس ایک ایک لفظ نکالنا ہوتا ہے, کوئی زیادہ اس میں مشقت نہیں کرنی ہوتی, اور شے کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. پہلے ہوتا ہے وی آر ایکولس, اور پھر بس اس میں اتنی تبدیلی ہوتی ہے سم آر مور ایکول. زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی, بس اتنی ساری تبدیلی ہوتی ہے. اب یہ ساری بات جب ہو گئی تو تیسرا مشیر, یعنی یہ ابھی تک پہلا مشیر اور دوسرا مشیر ان کی بات ہو رہی. دوسرے مشیر نے صرف ایک سوال پوچھا تھا, یہ جو فتنہ ہے یہ اس کی کوئی تمہیں خبر ہے؟ تو اس پر اس نے پہلے مشیر نے پوری تقریر کر دی. اب ان دونوں کی تقریریں سن کے تیسرا مشیر اٹھا ہے اور اس نے اٹھ کے کہا روئے سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب. یعنی جمہوریت آ جائے تو آئے, اگر وہ سلطان والی وہ بادشاہوں والی روح یعنی آمریت یعنی جبر یعنی لوگوں کو دبا کر رکھنا یعنی دوسرے کی کھیتی کے اوپر نظر رکھنا یعنی تقسیم دولت کا غیر منصفانہ نظام, یہ اگر رہتا ہے تو کوئی اضطراب پریشانی کی بات نہیں, ہمارا ہی نظام ہوگا. یہ موقع ہو گیا. یعنی تیسرا مشیر بھی اتفاق کر گیا اس بات سے کہ اگر وہ روح باقی رہتی ہے تو یہ نظام کی شکل بدلنے سے ہمیں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ نیا مسئلہ, نیا فتنہ. یہاں یہودی کسے کہا ہے؟ دیکھیں عام ہمارے تصور میں تو ہر یہودی شیطان کا ایجنٹ ہے, لیکن یہاں اقبال نے شیطان سے یہودی کو اپنا دشمن, شیطان کے ایک مشیر سے ایک یہودی کو اپنے دشمن کے طور پر متعارف کروایا ہے, اور یہ یہودی ہے کارل مارکس, کہ جس نے مزدوروں میں نئی روح پھونک دی ہے, جس نے ایک ولولہ دے دیا ہے, اور یہ کہ وہ اب یہ بات بھی کھول رہا ہے کہ یہ جمہوریت اصلی نہیں ہے, یہ سرمایہ داروں کی آمریت ہے. یہ تاریخ میں تو پہلے تو وہی ہے نا جس نے اٹھ کے یہ اس حقیقت کو آشکارا کیا ہے کہ یہ تو بہت ہی ظالمانہ نظام ہے, یہ تو در حقیقت سرمایہ داروں کا جو ہے بچھایا ہوا جال ہے, یہ عوام کی حکمرانی ہرگز 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 نہیں ہے. تو اب وہ تیسرا مشیر کہتا ہے ٹھیک ہے جمہوریت کا تو تم نے کہہ دیا کہ ہم نہیں بنایا ہے, روئے سلطانی رہے باقی تو پھر کیا اضطراب ہے. مگر کیا اس یہودی کی شرارت کا جواب؟ وہ کلیم بے تجلی, وہ مسیح بے صلیب. اوئے ہوئے کلیم بے تجلی, کلیم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام, اور ان کے پاس تجلی بھی تھی, ان کو اللہ نے اپنی تجلی بھی دکھائی, اور وہ عصائے موسیٰ ید بیضا والی تجلی بھی تھی. اب یہاں پہ وہ کیا اقبال کیا ہے؟ اصل میں تو اقبال ہے نا, کارل مارکس کو ایک اعتبار سے تشبیہ دے رہے ہیں حضرت موسیٰ جنہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑی تھی. اس اعتبار سے موسیٰ کا گویا ساتھی ہے, ہم یوں سمجھ لیجئے کہ ان جیسا ہے, ان کے مثل ہے. ان کے پاس ایک تجلی بھی تھی, ان کے پاس, اس کے پاس تجلی نہیں ہے, وہ روحانیت کے ساتھ تھے, یہ روحانیت کے بغیر ہے, مادہ پرستی ہے اس کے ہاں, لیکن کام اسی نوعیت کا ہے. وہی انقلاب, جیسے غلام کو اٹھا کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو فرعون کے جبر سے نجات دلائی تھی, تو اس کا کام بھی ویسا ہی ہے. اس لیے اب یہ الفاظ بڑے پرشکوہ الفاظ ہیں جو استعمال کیے گئے ہیں. وہ کلیم بے تجلی, اچھا اگلا وہ مسیح بے صلیب, اس میں کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام کو صلیب دی گئی, تو یہ بے صلیب, اسے صلیب تو نہیں دی گئی.
مسیح علیہ السلام کی کیا شے اہم تھی جس کے ساتھ یہاں پہ جوڑا ہے؟ ان کا زہد، دنیا سے بے رغبتی. انہوں نے ظاہر شادی کی نہیں، تو سب سے بڑی دنیا داری تو یہاں سے شروع ہوتی ہے. تو یہ بے صلیب تو ہے، لیکن یہ مسیح کا مثل ہے. اگر آپ اس کی کہانیاں پڑھیں نا تو اس نے گھر بار کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ ایک واقعہ تو اس کا ایسا بھی ہے نا، بلکہ بعض چیزیں تو اس کے ساتھیوں کی بھی وہ صحابہ کرام کی قربانیوں سے مشابہ نظر آتی ہیں. اور اس کا اپنا جو واقعہ ہے وہ مثال آج مسلمان بھی شاید پیش کرنے سے قاصر ہوں کہ گھر کی تو اتنی پرواہ کرتا نہیں تھا، اپنے ہی کام میں مگن. اور ایک دفعہ بچہ بیمار ہو گیا اپنا چھوٹا، اس کے علاج کا کوئی صورت نہیں تھی. بیوی نے توجہ بھی دلائی، اس نے کہا بھائی پوری قوم کے بچے بیمار ہوتے ہیں، ان کا کوئی پرسانی حال نہیں، مجھے ان کی فکر ہے. خیر اس بیچاری نے خود ہی کوئی کوشش کی، کوئی گھر کا سامان بیچا، کوئی زیورات یا کپڑے بیچے، جو بھی کیا، کوئی دوائی کے پیسے بنا کے دیے میاں کو. تو وہ خود نہیں گئی لینے، لیکن دوائی لینے مارکس کو ہی دیے، وہ جاؤ لے آؤ. تو وہ پہلے تو دوائی لینے چلا گیا. رستے میں سوچا کہ ہمارے پاس تو پھر کوئی سامان تھا جو بیچ کے ہم نے دوائی کا اہتمام کر لیا ہے. یہ ہزاروں غریبوں کے بچے جو بیمار ہوتے ہیں ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اگر میرا فلاں پمفلٹ چھایا ہو جائے تو دنیا میں انقلاب آ جائے گا اور اس کے نتیجے میں اتنے غریبوں کا بھلا ہو جائے گا. تو اس نے ان پیسوں سے بجائے دوائی خریدنے کے جا کے وہ پمفلٹ چھایا کرا دیا. اب بچے کا کیا ہوا مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال ذرا آپ اندازہ لگائیں نا. اس معنی میں کہا کہ مسیح بے صلیب، یعنی وہ قربانی میں، اثار میں، زہد میں، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی، اس میں گویا وہ مسیح کے لیول کا بندہ ہے، لیکن یہ کہ صلیب نہیں دیا گیا. البتہ یہ کہ 3 ہجرتیں تو اسے کرنی پڑی ہیں نا. 2 کہ جرمن تھا، انہوں نے نکال دیا وہاں سے فرانس چلا گیا، فرانسیسیوں نے نکالا، پھر وہاں سے برطانیہ گیا ہے، تو وہ برطانیہ ہی میں پھر اس کی رہائش رہی ہے. تو وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب. ویسے شیطان کو کون بندہ کھٹکتا ہوگا؟ اب اس سے اندازہ لگائیں نا کہ جو اس کے اس نظام کے لیے خطرہ بنے، سب سے زیادہ خطرناک بندہ اس کے لیے وہ ہے. وہ کلیم بے تجلی، وہ مسیح بے صلیب، نیست پیغمبر و لیکن در بغل دارد کتاب. پیغمبر نہیں ہے لیکن کتاب اس کے پاس بھی ہے. اب دیکھیے یہاں پیغمبر، شیطان جانتا ہے کہ پیغمبر کا مقام کیا ہوتا ہے. ہم تو ناپتے ہیں نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری، ہم تو ان چیزوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا حسین تھا، کتنی آنکھیں خوبصورت تھیں، زلفیں کا رنگ کیا تھا. ہم تو یوں دیکھتے ہیں. شیطان کسی اور معنی میں دیکھتے ہیں. شیطان کس معنی میں دیکھتا ہے؟ وہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہ لقد جو ہم نے رسول بھیجے، ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے بھیجے، انہیں نشانیاں دیں، کتابیں دیں. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، ایک میزان عدل اجتماعی بھی دی ان کو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر کھڑے ہو جائیں. تو رسولوں کا سب سے بڑا مقصد دنیا میں انصاف قائم کرنا ہوتا ہے. شیطان کا مقصد انصاف کو ختم کر کے ظلم قائم رکھنا ہوتا ہے. تو شیطان کے اعتبار سے سب سے زیادہ خطرناک لوگ تو نبی ہیں، پیغمبر ہیں. یہ جو شخص آیا ہے جس کا نام مارکس ہے، نیست پیغمبر تو نہیں ہے. ولیکن در بغل دارد کتاب، اس کی بغل میں ایک کتاب موجود ہے. کتاب آ کے بھونچال لاتی ہے. کتاب لوگوں کے ذہن بدلتی ہے، کتاب لوگوں کی سوچ بدلتی ہے. اچھا ایک کتاب آپ اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ پتہ ہے کون سی کتاب پڑھتے ہیں؟ نہیں پتا. میں بتاؤں، یہ وہ کتاب پڑھتے ہیں جو دشمن کے بچوں کو پڑھائی جاتی ہے. سمجھ آئی؟ کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ تاکہ ان کا شعور سلب کیا جائے، شعور دیا جائے نا، کبھی ہمارے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائیں. یہ اس لیے دیا. پیغمبر جو کتاب لے کے آتا ہے وہ ہدی للناس بینات من الہدی، وہ شعور دیتی ہے جو شیطان توبہ کرتا ہے. الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، اس سے وہ سخت ڈرتا ہے، سخت بھاگتا ہے. تو یہ شخص بھی کتاب لے کے آ گیا ہے. یہ وہ والی کتاب نہیں ہے جو دشمن، یہ وہ کتاب ہے جو
انقلاب لاتی ہے. یہ والی کتاب لے کے آ گیا ہے, در بغل دارت کتاب. کیا بتاؤں کیا ہے کافر کی نگاہ پردہ سوز, مشرق و مغرب کی قوموں کے لیے روز حساب. پردہ سوز, وہ جو آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے لوگوں کی نگاہوں کے آگے, وہ اس کو آشکارا مطلب ہٹا دیتا ہے, جلا دیتا ہے, اور اس کے نتیجے میں حق و باطل کو واضح, وہی فرقان کا کام کرتا ہے. اور اس سے پھر جو لوگ موٹیویشن ان کے اندر پیدا ہوتی ہے, انسپائرڈ ہوتے ہیں, جو مزدور اٹھ کھڑے ہوتے ہیں, انہیں اپنے حقوق کا احساس ہوتا ہے, وہ گریبان پکڑتے ہیں اپنے مالکوں کا, کاش کوئی اس کی سوئی ہوئی دم ہلا دے. وہ جو فیض نے کہا تھا, تو وہ کوئی دم جب اس کی ہل جاتی ہے وہ کتاب پڑھ کے, تو وہ پھر اپنے آقاؤں کا جو ہے وہ کچھ عمر نکالنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. تو گویا وہ تو اکاؤنٹیبلٹی, تقدس ختم, وہ جو ایک حالہ بنایا ہوتا تھا وہ اڑ گیا, اور اب لوگ حساب مانگنے آ گئے, محاسبہ کرنے آ گئے. اچھا, ان لوگوں کو محاسبے کو یہ تو بدتمیزی کے درجے میں رکھتے نا, وہ تو توبہ محاسبہ, اور ہمارا اللہ کر سکتا ہے, اس سے نیچے کوئی نہیں کر سکتا. تو یہ شے جو ہے وہ بڑی, یعنی یہ تو اب خطرے میں آ گئے, محاسبے کا دور آ گیا. تو یہ جو ہے وہ یہ فساد کس نے پیدا کر دیا جی؟ یہ مزدوروں کو حقوق کا تصور کس نے دے دیا؟ یہ غریبوں کو جو ہے جگانے کا کام کون کر رہا ہے؟ یہ کون گستاخ ہے کہ جس نے ہمارے جو اقلیم کے اندر یہ بغاوت پیدا کر دی ہے؟ یہ وہ جو کلیم بے تجلی اور مسیح بے صلیب اور نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب, اس نے آ کے یہ بھونچال پیدا کر دیا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا؟ طبیعت کا فساد. اب دیکھیں نا, ہم نے تزکیہ کر کے طبیعت رواں کر دی تھی, اب اس بدبخت نے آ کے طبیعتوں کے اندر بگاڑ پیدا کر دیا ہے, اور لوگوں کو فساد پر آمادہ کر دیا ہے, لڑائی بڑائی پر اٹھا دیا ہے. توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ انتہا درجے کی گستاخی ہے کہ ایک آپ جگہ پہ قیام کیے ہوئے ہیں, وہاں پہ عام لوگوں کے بھی خیمے ہیں, بادشاہ سلامت کا خیمہ بھی لگا ہوا ہے. تو ویسے تو وہ ریڈ زون ہے نا, اس تو ایریے سے گزرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے. نہ صرف وہاں آپ پہنچ گئے, بلکہ ان کے خیمہ جن رسیوں سے کھونٹوں کے ساتھ بندھا ہوا تھا, وہ تنابیں وہ رسیاں آپ نے کاٹ دیں. یعنی خیمہ بادشاہ سلامت کے اوپر, خاویۃ علی عروشہا, وہ ان کے اوپر گر پڑا. کتنی بڑی توہین ہو گئی. تو یہ بغاوت کس نے پیدا کی؟ یہ لوگوں کو گستاخ کس نے بنا دیا؟ یہ وہ جو نیست پیغمبر ولیکن در بغل دارت کتاب, اس نے لوگوں کے اندر یہ گستاخی پیدا کر دی. اچھا, ویسے دیکھیے ہمارے بھی مزاج ایسے بنا دیے گئے نا, مذہب کے نام پر ایسے بنا دیے گئے, سوال نہیں کرنا. وَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. اس لیے کہ خضر نے موسیٰ سے کہا تھا کہ سوال نہ کرنا, تو تم بھی کسی سے سوال نہ کرنا. یہ بھول جاتے ہیں کہ موسیٰ نے ہر موقع پہ پوچھا کہ خضر صاحب یہ کیا حرکت فرمائی ہے آپ نے؟ یہ تو یعنی پیغمبر کا تو کام ہی ہے کہ وہ پھر پوچھے کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے. تو وعدہ اپنی جگہ وہ قسم کا کفارہ ادا کریں گے, لیکن یہ کہ اگر منکر ہوتا دیکھیں گے تو بولیں گے, کیوں نہیں بولیں گے؟ تو بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام, ہر موقع پہ بولے. آپ ذرا سوچیے, اپنے ذہن میں ایک بات لائیے. ایک بادشاہ ہے, اس کا دربار ہے, اور اس کے درباری سامنے موجود ہیں. کیا ادب احترام. وہ جو بادشاہ آتا ہے, وہ آپ نے فلموں میں تو دیکھا ہوگا نا کہ وہ ہوشیار بادب با ملازہ تیار بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں جو ہوتا تھا. تو وہ جو بادشاہ سلامت آتے ہیں تو اس طرح وہ ان کا استقبال ہوتا ہے. اب وہاں پہ بادشاہ سلامت ایک گپ لگاتے ہیں, انا اخی و امید, میں بھی زندہ کرتا ہوں, میں بھی مالتا ہوں. تو وہاں پہ ایک نوجوان کھڑے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَاتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. اللہ تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے لے کے آتے ہیں, آپ اسے مغرب سے لائیں. اب اس پورا ماحول کیا بنا ہوگا؟ قرآن مجید نے صرف ایک لفظ سے اس کی عکاسی کی ہے, فَبُہِتَ الَّذِي كَفَرَ. وہ کافر مبہوت ہو گیا. تو جب جو لوگ جس کی اتنی عزت کرتے ہوں, وہ ایک نوجوان کے اندر اس طرح سامنے اس طرح بے بس ہو جائے, اس سے بڑا ان لوگوں کی نظر میں بدتمیزی کا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟
वैसे तो आग में नहीं फेंका था, ये जो फैसला होता था जी आग में जला दो, ये कर दो, तो उनके पीछे उनकी सोच ये होती थी कि बड़े बदतमीज़ आदमी है, गुस्ताख आदमी है, इसने बादशाह सलामत की गुस्ताखी कर दी है। वो जो आपने तोड़ दिए सारे बुत, कितनी बड़ी गुस्ताखी का काम है जो कर दिया। उनका कोई अदब, कोई एहतराम, उसका लिहाज ही नहीं किया। तो तबलीग सिर्फ ज़बान से नहीं होती, वमा अलैना इल्लल बलाग। तबलीग के ये सारे तौर तरीके हैं, ये गुस्ताखियाँ भी करनी पड़ती हैं, अगरचे के तकदीस के जामे में लिपटे लोगों को पसंद नहीं आती। वो फिर उस वक्त अखलाकियात के वाज करने शुरू कर देते हैं। लेकिन ये कि शैतान को बड़ी तकलीफ़ होती है इस गुस्ताखी पर। चौथा मशीर, अब चौथा उठा है जी। अब ये जो नया उठा है ना फितना, ये कौन सा? मार्क्स का फितना, जिसने ये मजदूरों के अंदर एक बगावत की लहर पैदा कर दी है, जिससे हमारा निज़ाम लरजना शुरू हो गया है। अब वो चौथा मशीर उठ के कहता है, तोड़ उसका रूमतुल कुबरा के ऐवानों में देख। हम तो प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेते हैं, तुम्हें वो फितना नजर आया, हमने पहले ही उसका तोड़ कर दिया है। और वो तोड़ क्या है? वो तोड़ है फाशिज्म। ये जो रूमतुल कुबरा, ये जो वो सल्तनत रूमा, अजीम सल्तनत रूमा, रूमतुल कुबरा, या ये वो पुराना जो चला आ रहा कैसर वाला निज़ाम था। रूमतुल कुबरा के ऐवानों में देख, आले सीजर को दिखाया हमने फिर सीजर का ख्वाब। आले सीजर, कैसर यानी जो बादशाह थे रोम के, उनको हमने वो वाला ख्वाब, वो ख्वाब क्या था? पूरी दुनिया पर हुकूमत करना। किस बुनियाद पर? हम जो है चोजन लोग हैं, हम सुपीरियर जो है वो ब्रीड हैं, हमारा हक है दुनिया के ऊपर हुकूमत करना। तो अब रोम के अंदर यानी ये मसूलिनी है, इसके अंदर अब ये सोच दोबारा पैदा हो गई है। तो असल में ये इसका नतीजा क्या निकलेगा कि ये जो रूस से ये सारा कुछ आ रहा है, इसके रास्ते के आगे बंद हम फाशिज्म से बांधेंगे। इस बात को आज समझ लीजिए। ये जो इंसानी हुकूक का तस्वुर आगे बढ़ रहा था, ये शैतान को पसंद नहीं था। उसने एक उसे फरेब के ज़रिए से जो है वो उससे बचने की कोशिश की थी। अब जो बात आगे जा रही थी, ये शैतान के लिए ख़तरनाक होती जा रही थी। अब आले सीजर वाला जो निज़ाम वहाँ पे था उस वक्त, फिस्तायत वाला, इसके लिए अब दुनिया में फिर हालात साजगार किए गए हैं। ये जो हिंदुस्तान में मोदी आया है, ये वही सोच है, वही फिलॉसफी है जो आले सीजर की थी। हिंदुस्तान हिंदुओं का, सुपीरियर हिंदू माता, ये जो सारा ये जो है ना आरएसएस, इसके पीछे यही सोच है। अब आप चलिए अमेरिका, अभी तो फिर जमहूरियत वापस आ गई है, लेकिन ये थोड़े वक्त के लिए आई। बीजेपी की हुकूमत एक दफा बनी, फिर कांग्रेस आई थी, फिर बीजेपी इस तरह आई है। इसी तरह समझ लीजिए कि वहां पर ये जो बाइडेन साहब आए, ये एक आर्जी तब्दीली है। असल में जो वो फिलॉसफी है जो ट्रंप वाली जो है, उसके पीछे जो असल सोच है वो वाइट सुप्रीमेसी की सोच है। और उसके साथ वो सारी फिस्तायत है। जब ट्रंप आया था उसने क्या क्या इकदाम किए थे, वो सारे ज़हन में रखिए। और अब जब वो ताकत लेके आएंगे तो ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं है, ये पूरे यूरोप में ये सोच पैदा कर दी गई है। तो गोया ये जमहूरियत की बसात निपटने वाली है। इसकी जगह पे वापस कौन सी शय आएगी? फिस्तायत का निज़ाम आएगा। और इसके लिए जिस मॉडल की मिसालें दी जाती है ना, जो कामयाब तरीन मॉडल है दुनिया में इस फिस्तायत का, वो चाइना मॉडल है। और आप देखिए चाइना में मुसलमानों के साथ जितना जुल्म चाइना में किया गया है, प्रोपेगेंडा भी होगा, कुछ चूँकि कुछ ताकतें उसकी मुखालिफ हैं, ज़रूर प्रोपेगेंडा भी होगा, लेकिन सारा प्रोपेगेंडा नहीं है। हमें ऐसे लोग भी मिले जो वहाँ रह के आए, उन्होंने भी बताया। तो वो जो है वो ना इंडिया में है ना इसराइल में है, वो निराली बात है। और वहाँ वाक़तन जो है वो जिसे कहते हैं ना एथनिक क्लिनजिंग, नस्ल कुशी, और अब तो वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्मेशन, उनको यानी ख़ास कैंपों में ले जाके, तो वो जैसे हमारे लोगों को ले जाके रिहेबिलिटेशन का एक प्रोग्राम शुरू किया जाता है, इस तरीके से उनके पूरे जो है वो नस्लें बिगाड़ देना और तब्दील कर देना, ये चाइना में। और कोई पूछने वाला नहीं, कोई इदारा नहीं जहाँ पे यार चलें कोई जस्टिस जावेद इकबाल जैसे बंदे ही का कोई जो है ना वो मिसिंग पर्सन का कमीशन हो, कुछ तो हो, बंदा जाके किसी दीवार से कोई दीवारें गिरिया ही हो जिस पे जाके कोई रो ले, ऐसा भी कुछ नहीं।